روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ جنابت کی حالت میں باقی رہنا اذان صبح تک. تو اس میں ایک گوشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں اس کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو نہیں، احتلام ہونے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ہاں، جنابت کی حالت پہ جان بوجھ کے باقی رہنے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب یہیں پر غسل جنابت کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ غسل جنابت کیسے کیا جائے اور غسل جنابت کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ بعض جوان نہیں جانتے. دیکھیے، غسل جنابت میں غسل جس طریقے سے انسان نہاتا ہے، غسل میں بھی بدن کو دھونا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی بات چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیت کریں، کہ غسل کی نیت کریں کہ غسل جنابت انجام دے رہے ہیں. اور نیت میں ضروری نہیں کہ ہم زبان پہ لائیں، بلکہ ہم اس نیت سے، غسل کی نیت سے اگر حمام میں جا رہے ہیں اور غسل انجام دے رہے ہیں تو کافی ہے. تو غسل میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے اپنے تمام سر و گردن کو دھونا ہے، اور اگر سر و گردن میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی پہنچنے سے مانع ہے تو پہلے اسے دور کر لیں، چکنائی ہے یا کوئی بھی رکاوٹ ہے تو پہلے سر و گردن کو دھونا ہے. غسل جنابت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے یا نیچے سے اوپر، بلکہ دھونا مہم ہے. لیکن یہ ترتیب ضروری ہے کہ پہلے سر و گردن کو دھوئیں اور پھر اس کے بعد باقی بدن کو. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے ہاں دھونا پورے بدن کو ایک ساتھ بھی جائز ہے، گرچہ بہتر ہے کہ پہلے بدن کے دائیں حصوں کو دھوئیں اور پھر بائیں حصے کو دھوئیں. بس غسل جنابت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر و گردن کو دھوئیں، ایک مرتبہ تمام سر و گردن تک پانی پہنچ جائے تو دھونا ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. البتہ یہ دائیں اور بائیں کی ترتیب ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ رعایت کریں. اب یہیں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہے شاور کے نیچے، کیونکہ آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ ہے کہ شاور کے نیچے اگر کر رہے ہیں تو آپ غسل کی نیت کرنے سے پہلے شاور کے نیچے سے باہر آئیں اور پھر غسل کی نیت سے شاور کے نیچے جائیں. یہ فتویٰ ان کا موجود ہے. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل جو ہے اس وقت شروع ہوگا جب آپ ایک چیز کی ابتدا کریں، پہلے سے دھو رہے ہوں اور نیت کر لیں تو کافی نہیں. مثال کے طور پر آپ سجدے میں ہوں اور آپ سجدے کی نیت کر لیں تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ سر اٹھا کے دوبارہ سجدے میں جانا ہوگا. اسی طریقے سے غسل میں ہے تو شاور کے نیچے سے آپ باہر آئیں اور پھر غسل کی نیت سے شاور کے نیچے جائیں، کیونکہ انسان بدن ہے، صابن ہے، اپنا بدن دھو رہا ہے، صابن لگائے ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے اور پھر اسی میں غسل کی نیت کر لی تو یہ کافی نہیں. البتہ بہت شک یا وسوسے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر انسان اپنا بدن حرکت دے اور سر اور گردن اور بدن باہر لائے اور پھر چلا جائے تو کافی ہے. بہت زیادہ شک و وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس غسل جنابت کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پہلے سر و گردن کو غسل جنابت کی نیت سے اور پھر دایاں بدن کا دایاں حصہ پورا اور بایاں حصہ دھوئیں گے. یہ دائیں اور بائیں میں ترتیب ضروری نہیں ہے، گرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ ترتیب کی رعایت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.